کرنسی نوٹ گن کر اس نے ڈیسک میں بنے چھوٹے سے دراز میں رکھے اور وہاں سے بقیہ ریزگاری نکال کر سامنے کھڑی ہنگیرین لڑکی کے ہاتھ میں تھما دی اور نہایت خوش دلی سے بولی، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ آئندہ بھی ہماری سروسز پر اعتماد کریں گی۔ ہنگیرین لڑکی نے ریزگاری گن کر پرس میں ڈالی، سر کے اس بات سے اس کا شکریہ ادا کیا اور گلاس ڈور کھول کر باہر چلی گئی۔ اس کوے جیسی ناک والی کو تم دوبارہ آنے کا کہہ رہی تھی؟ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کچن کی جانب جاتی ہوئی جوزی نے مصنوعی حیرانی سے اس کو دیکھا۔ جواب میں اسے نہایت تندی سے جوزی کو گھورا۔ اپنی چھوٹی سی ناک سکڑتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھی اور بے چینی سے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ 5 بجنے میں ابھی 20 منٹ تھے۔ اوہ! کرسٹین کے منہ سے بے اختیار نکلا، آخر آج 5 اتنی دیر سے کیوں بج رہے ہیں؟ 5 بجے اس کی شفٹ ختم ہونا تھی اور پھر اس منحوس شخص نے آنا تھا جس کا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کو ذرا بھی خیال نہیں کہ مجھے کلاس لینا ہوتی ہے اور اگر وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ٹریفک میں پھنس گیا تو پھر مجھے مجبوراً مزید آدھا گھنٹہ یا پھر پورا گھنٹہ اس منحوس ڈیسک پر بیٹھنا پڑے گا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ آج کیون نے نہیں آنا اور مجھے بایا وقت ڈیسک کلرک اور ڈیوٹی مینیجر بننا پڑے گا۔ اوہ گاڈ! پلیز آج عماد کو ٹریفک میں نہ پھنسا دینا یا پھر صفوان کو ہی بھیج دینا۔ اوہ پلیز گاڈ! وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ آج میری اتنی امپورٹنٹ کلاس ہے اور عماد کو آج ہی لیٹ ہونا تھا۔ عمر کو اسی ہفتے ہی اسکول ٹرپ پر ایڈنبرا جانا تھا۔ اس شخص کو یہیں بیٹھ کر مجھے گھورنا تھا۔ اب اسے سامنے ریسٹورنٹ میں بیٹھے اس ہینڈسم سے لڑکے پر غصہ آنا شروع ہو گیا جس کو وہ مسلسل 5 دن سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شکل سے ایشین لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو کرسٹین کو پریشان کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے جب عمر یہاں آیا تھا تو اس نے عمر کو بتایا تھا کہ روز ایک آدمی ریسٹورنٹ میں آتا ہے، چائے پیتا ہے، مجھے گھورتا رہتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، مگر عمر نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 5 بجنے میں 5 منٹ تھے، ابھی تک عماد نہیں آیا تھا۔ لعنت ہے لیڈز کی ٹریفک پر! وہ غصے سے بڑبڑائی۔ اسے سوئچ بورڈ پر بیٹھنا ذرا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک ہی دم وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنا بیگ اس نے ڈیسک سے اٹھایا اور کندھے پر لٹکایا۔ بھاڑ میں جائے ہوٹل اور بھاڑ میں جائے عماد۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دہلی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کونے والی میز پر بیٹھا وہ لڑکا اٹھا اور پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا فرنٹ ڈیسک کے پیچھے موجود کرسی پر آن بیٹھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اسے ہوٹل سے باہر پارکنگ لاٹ میں تیزی سے داخل ہوتی ایک ریڈ پورشے نظر آئی۔ عماد بالآخر آ چکا تھا، البتہ یہ گاڑی شاید اس کے ابو کی تھی۔ گلاس ڈور کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو فرنٹ ڈیسک پر ایک نئے چہرے کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ کون ہو تم؟ 18 سالہ عماد آبرو چڑھا کر پوچھنے لگا۔ آپ عماد ہیں؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ یس، لیکن تم؟ مجھے مس کرسٹین نے اپنی جگہ کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کہا تھا، ان کو ضروری جانا تھا، اسی لیے وہ مجھے یہاں بٹھا کر چلی گئی کہ جب تک آپ نہ آئیں میں ادھر ہی بیٹھا رہوں۔ وہ سیٹ سے اٹھتے ہوئے شائستگی سے بولا، اوہ ہاں، وہ میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ عماد کچھ کھسیانہ سا ہو کر بولا اور جگہ سنبھال لی۔ وہ جنرل مینیجر تھا، مگر چونکہ ڈیسک کلرک نے آج نہیں آنا تھا اسی لیے اسے یہ نشست بھی سنبھالنا تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ اس سے پہلے کہ عماد اپنا ہاتھ بڑھاتا، سامنے کھڑے 22-23 برس کے لڑکے نے نہایت پھرتی سے فون اٹھا لیا۔ گڈ آفٹر نون۔ دوسری طرف استفار پر اس نے ڈبل بیڈ روم کا کرایہ بتایا اور پھر بکنگ لے لی۔ اتنے پیشہ ورانہ انداز پر عماد ہکا بکا رہ گیا۔ فون بند کرنے کے بعد اسے جنرل مینیجر کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ تم کس ہوٹل میں کام کرتے ہو؟ عماد نے اجنبی لڑکے کو قدر دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو فارغ ہوں۔ پاکستانی ہو یا عرب؟ پاکستانی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ خرم۔ خرم زید۔ وہ مسکرایا۔ او ویل مسٹر زید، تمہیں ہوٹل میں کام کرنے کا تجربہ ہے؟ میں ٹین ایج سے یہی کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے پاکستان سے ہوٹل مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا ہے۔ خرم کو معلوم تھا کہ اس کی ڈگری انگلینڈ میں تسلیم نہیں کی جاتی۔ تم کرسچن کے بوائے فرینڈ ہو؟ نو، جسٹ اے فرینڈ۔ تم اگر شام تک بلکہ 9 بجے تک ریسیپشن پر کام کر سکو تو؟ عماد اپنی جان چھڑا رہا تھا۔ نو پرابلم۔ وہ مسکرایا۔ اوہ تھینکس۔ عماد اس کا مشکور ہوا۔ کام تو تم سمجھتے ہو نا؟ خرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ عماد نے اس کی آئی ڈی چیک کر کے اپنی تسلی کر لی۔ میں اندر آفس میں ہوں، رائٹ؟ عماد اٹھتے ہوئے بولا۔ اسے محض 4 گھنٹے کے لیے ایک نیا لڑکا ہرگز نہ رکھنا پڑتا، کیوں چھٹی نہ کرتا تو۔ جب عماد چلا گیا تو خرم نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ سلسلہ ملنے پر بولا، میں خرم بات کر رہا ہوں۔ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو۔ کیوں میری وجہ سے تمہیں چھٹی کرنا پڑی اور اپنے باس سے جھوٹ بولنا پڑا؟ ہاں مجھے ڈیل یاد ہے۔
مجھے ادھر کام کرنے کے 30 پاؤنڈ ملیں گے، آدھے یعنی 15 تمہارے ہوں گے، تھینکس اینی ویز۔ الوداعی کلمات کہہ کر خرم نے فون رکھ دیا۔ کیون اس کا روم میٹ تھا۔ میرا نام خرم زائد ہے۔ ہوٹلز کی ایک چین بنانا میرے خوابوں میں سے ایک خواب تھا، بلکہ شاید میرا سب سے بڑا خواب تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی خواہشات کے حصول کے لیے ترستا دیکھا۔ میں گھر میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ بڑا بچہ ہونے کے باعث مجھے بچپن سے ہی ذمہ داریاں اٹھانی آ گئی تھیں۔ گھر کا چھوٹے سے چھوٹا کام میں کرتا تھا، چاہے وہ چچا نذیر کی دکان سے سودا سلف لانا ہو یا صحن میں جھاڑو دینا ہو۔ میرا کام ہر کسی کو خوش رکھنا تھا۔ خرم کا مطلب خوش آدمی کے ہے۔ میں خود تو اتنا خوش نہ تھا، مگر دوسروں کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیتا تھا۔ میرے ابا ایک 14 گریڈ کے سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے ساری زندگی محنت اور ایمانداری سے کام کیا، مگر ترقی نہ کی۔ مجھے ان سے نظریاتی اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ محنت کرتے ہیں، میرے نزدیک ایسی محنت کھڈے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر ساری عمر بندہ ایک دیوار کو دھکیلتا رہے اور وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلے تو پھر ایسی محنت کا کیا فائدہ؟ میری سوچ ابا کے خیالات کے برعکس تھی۔ یہ بات میں نے کبھی ان کے منہ پر تو نہ کہی تھی، کیونکہ مجھے جوتیاں کھا کر گھر سے نکلنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ البتہ دل ہی دل میں ابا کی باتوں کی مخالفت ضرور کرتا تھا۔ ابا سے مجھے کئی شکایتیں تھیں۔ انہوں نے کبھی ہماری حوصلہ افزائی نہ کی تھی، کبھی شاباش نہیں دی تھی۔ میں اپنی کلاس میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا، صرف ابا کے ایک تحسین آمیز فکرے کے لیے جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ میں اس وقت 9 برس کا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں بلکہ پورے محلے میں ٹی وی نہیں تھا۔ ابا کا ایک ریڈیو تھا جو وہ روز رات کو سنتے تھے۔ ریڈیو پر BBC آتا تھا۔ انگریزی میری ہمیشہ سے اچھی تھی۔ میں اپنی کلاس کے بچوں کی نسبت جلدی پک کر لیتا تھا، اسی لیے میں نے BBC سننے کی ٹھانی۔ رات کو ابا کے سونے کے بعد میں ریڈیو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتا۔ یہ کمرہ پہلے کاٹ کباڑ کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے میرے لیے صاف کرا دیا گیا تھا۔ میں باقاعدگی سے BBC اور CNN سننا شروع کر دیا۔ بولنے والے کے لب و لہجے نقل کرتا رہتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور 10 سال کی عمر میں امریکن اور برٹش ایکسنٹ میں انگریزی بہت روانی سے بول سکتا تھا۔ اس خوبی کی وجہ سے جلد ہی میں دوسرے بچوں میں ممتاز نظر آنے لگا۔ شروع میں تو سب صحیح تھا، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے نیند غائب ہونا شروع ہو گئی اور کچھ عرصے بعد میری نیند بالکل ہی ختم ہو گئی۔ میں تمام رات چارپائی پر لیٹا گڑ گڑ کرتے پنکھے کو گھورتا رہتا۔ میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوتا مجھے نیند نہ آتی۔ پھر میری زندگی میں ایک تبدیلی آئی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خواب دیکھنا شروع کیے۔ جاگتی آنکھوں کے یہ خواب میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک روز میں اسکول سے گھر آیا تو ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ میں نے بستہ اپنے کمرے میں رکھا اور بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ سب کہاں چلے گئے؟ میں نے سوچا۔ کچن سے برتن کھڑکنے کی آواز آئی تو میں فوراً وہاں گیا۔ اندر جویریہ کھانا گرم کر رہی تھی۔ بھائی آ گئے؟ وہ پلٹی۔ ہاں تم اندر تھی؟ میں سمجھا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اس کے قریب موڑے پر بیٹھ گیا۔ وہ اماں کی طبیعت خراب تھی، ابا انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ سونیا بھی ساتھ گئی ہے۔ اس نے پلیٹ میرے آگے رکھی۔ اور میمونہ اور ماریا کہاں ہے؟ میں نے روٹی کا لقمہ توڑا۔ وہ ساتھ والی خالہ حمیدہ کے گھر ہے، میں بھی وہیں تھی۔ ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے آئی ہوں۔ کھانا کھا کر آپ بھی وہیں آ جائیے گا۔ اس نے میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ شام کو ہم خالہ فہمیدہ کے گھر گئے، جب ابا سونیا کو لے کر آ گئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے زندگی میں پہلی بار کوئی فرمائش کی۔ ابا مجھے بھی ہسپتال چلنا ہے۔ وہ چند ثانیے میری طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ ہسپتال پہنچ کر ابا اور میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد ایک آدمی ابا کو بلا کر لے گیا۔ سامنے یہ فارمیسی ہے، یہ دوائیاں لے آؤ، ابا نے مجھ سے کہا۔ وہ چھوٹا سا کلینک نما ہسپتال تھا، وہاں کوئی میڈیکل سٹور نہیں تھا، اسی لیے میں سڑک پار کے ایک میڈیکل سٹور کی طرف چل پڑا اور دوائیاں اور بقیہ رقم لے کر میں سٹور سے نکلا اور ایک منظر نے میری سانس کو روک لیا۔ میرا گھر 3 کمروں باشمول میرا سٹور نما کمرہ اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ کافی فاصلے پر عمارت شیشوں سے مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی۔ ان شیشوں میں ارد گرد درختوں اور باقی عمارتوں اور آسمان کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا، اتنے بڑے گھر میں کون رہتا ہے؟ پر اعتماد تو میں بچپن سے ہی تھا۔ فوراً مڑ کر کیمسٹ سے پوچھ لیا، انکل یہ اتنا اونچا گھر کس کا ہے؟ یہ گھر نہیں ہوٹل ہے، ہنس کر کہا گیا۔ ہوٹل؟
جہاں کرایہ دے کر لوگ کمرہ حاصل کرتے ہیں شاید، میں نے سوچا۔ میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، میں کلینک واپس جانے کی بجائے اس ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ میں نے ایک عام سی جینس اور اوپر سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں شکل سے ہی بہت کمزور اور دبلا پتلا لگتا تھا۔ اتنا تو مجھے آئیڈیا تھا ہی کہ مجھے ہوٹل میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں جی کھڑا کر چل دیا۔ وہاں ایک بارودی مونچھوں والا چوکیدار ٹائپ کوئی شخص بیٹھا تھا۔ میں سیدھا اس کے قریب گیا اور وہاں امریکن انگلش میں اسے مخاطب کیا۔ آپ نے میری امی کو اندر سے باہر آتے دیکھا ہے؟ وہ ایک دم گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور میں پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کی لابی سی گرین اور وائٹ کلر میں ڈیزائن کی گئی تھی۔ ڈیرش فرنیچر نفاست سے بچھایا گیا تھا۔ ریسیپشن شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کے پیچھے وائٹ شرٹ میں ملبوس ایک سمارٹ سی ریسیپشنسٹ کھڑی تھی۔ دائیں کونے میں 4 عدد لفٹیں لگی تھیں۔ ایک گلاس ڈور ریسٹورنٹ کی جانب کھلتا تھا۔ میں دعاؤں والا لفافہ ہاتھ میں تھامے دروازے کو پش کر کے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا۔ یہ تو کوئی الگ ہی دنیا تھی۔ الف لیلا کی کسی کہانی جیسا ایک محل تھا، جہاں کے کرداروں کے چہرے، لباس، چال ڈھال سب ہی مختلف تھے۔ بہت نیا اور انوکھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے چہرے، ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ یہ وہ لوگ نہ تھے جو گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر دکھتے تھے، یہ اور لوگ تھے۔ میں کافی دیر تک اس ماروائی دنیا کی مخلوق کو دیکھتا رہا۔ جس وقت میں ہوٹل سے باہر نکلا تو میرے ذہن میں ایک ہی عزم تھا، کبھی میں بھی ایسا ہوٹل بناؤں گا۔ ایک نہیں، کئی ہوٹل۔ اس روز میں نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا تھا، پہلا خواب۔ اس رات میری ایک بہن پیدا ہوئی تھی، اس کا نام میں نے رکھا تھا، سجل۔ وہ بہت پیاری بچی تھی۔ اس کے آنے کے بعد ہم 6 بہن بھائی ہو گئے تھے، بلکہ بھائی تو صرف میں تھا۔ البتہ بہنیں اب 5 ہو گئی تھیں، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ سب اب میری ہی ذمہ داری ہیں۔ میرے دن اب بھی ویسے ہی تھے، پرمشقت اور راتیں بے خواب، بے چین۔ میں اندھیرے میں ساری رات گزارتا، بغیر سوئے۔ آہستہ آہستہ مجھے اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ میں اب لائٹ جلا کر رات گزارتا تھا۔ اکثر گھر کی کنڈیاں لگا کر جب اماں میرے کمرے میں آتیں تو بتی بجھا دیتیں۔ ان کے آنے کی آہٹ سنتے ہی میں آنکھیں موند لیتا۔ وہ چلی جاتی تو میں دوبارہ بتی جلا لیتا۔ میری بے چین راتیں تب ختم ہوئیں جب ابا کے کمرے میں دیوار والی الماری سے میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی۔ قصہ 4 درویش کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، ان طویل راتوں میں جب مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ یہ بھی ایک الگ دنیا تھی، لفظوں کی دنیا، جہاں کے بسنے والوں کے چہرے نہیں، صرف نام تھے۔ رونما ہونے والے واقعات حقیقی نہیں، محض تبصراتی تھے۔ ہر پڑھنے والے کے تخیل میں ابھرنے والی تصویر مختلف ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ افسانوی تھا، مگر ان لفظوں میں اتنی طاقت اور کشش تھی کہ کئی دن تک میں کچھ اور سوچ ہی نہ سکا۔ یہ وہ پہلی کتاب تھی جو میں نے پڑھی، اور اس نے مجھے اپنی طرف ایسا کھینچا کہ مجھے ایک لذت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں ایک پیاس تھی، دنیا کو جاننے کی، دریافت کرنے کی۔ یہ کتابیں میری پیاس بجھاتی تھیں۔ کتابوں سے میرا ایک خاص تعلق بن گیا تھا، ایک لازوال رشتہ۔ میرا کوئی دوست نہ تھا۔ میرے وجود میں ایک احساس تنہائی تھی، جسے کتابوں نے ختم کیا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات ختم ہوئے تو یوں لگا جیسے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ پیپرز کافی حد تک اچھے ہو گئے تھے، اور مجھے 90% سے زیادہ مارکس آنے کی توقع بھی تھی۔ جس روز میرا آخری پریکٹیکل ہوا، اس شام میں تھکن اتارنے کے بہانے بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر نہ ہی تھکن محسوس ہو رہی تھی، نہ ہی نیند آئی۔ رات تقریباً 9 بجے کے قریب میں نہا دھو کر کمرے سے نکلا تو چھوٹے سے گھر میں چھائی خاموشی گھر کے مکینوں کے سو جانے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا برآمدے میں پہنچا تو جویریہ چارپائی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھی۔ اٹھ گئے بھائی، کھانا لاؤں؟ نہیں، بھوک نہیں ہے، باقی سب نے کھا لیا؟ میں کھڑا کھڑا پوچھنے لگا۔ جی کافی دیر ہو گئی، کھا لیا۔ وہ رکی اور قدر توقف سے بولی، بھائی آپ کا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کے سوال پر میرے ذہن میں اس 5 اسٹار ہوٹل کا نقشہ گھوم گیا۔ MBA۔ وہ سر ہلا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جوئی، کیا بات ہے؟ بھائی ابا چاہتے ہیں آپ CSS کریں، جبکہ اماں کہتی ہیں آپ ڈاکٹر بنیں۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور بغیر تبصرہ کیے مڑ گیا، پھر ایک دم رکا اور ہمیشہ کی طرح بولا، رات دیر سے آؤں گا، دروازہ کھلا رکھنا۔ وہ جانتی تھی میں لائبریری جا رہا ہوں۔ میں گھر سے نکلا بھی اسی ارادے سے تھا، مگر آج کچھ بھی پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جویریہ کی کہی ہوئی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی، ابا چاہتے ہیں آپ CSS کریں۔ ابا کا بہت رعب تھا
ان کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، اگرچہ میں ان کو بارہا بتا چکا تھا کہ میں MBA کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کبھی کسی کامیابی پر سراہا نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود میں پوری دلجمی سے پڑھتا رہا، اور اب جب میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے کا وقت تھا تو ابا اس میں بھی اپنی مرضی چلانا چاہتے تھے۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور ٹریفک کے اصطدام کو دیکھنے لگا۔ اگر میں CSS میں کامیابی حاصل کر لوں، بلکہ ٹاپ بھی کر لوں، تو کیا ہوگا؟ فورن افیئرز بیوروکریٹ یا پولیس؟ ان سب میں پراسرار زندگی تھی، مگر یہ میری خواہش نہ تھی۔ اگلے روز اتوار تھا۔ صبح سویرے بغیر ناشتہ کیے میں گھر سے نکل گیا۔ ہم جیسے گھرانے اخبارات اور رسائل جیسی عیاشیاں افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے میں گلی کی نکڑ پر بنی چچا نذیر کی دکان کی طرف چلا گیا۔ سلام چاچا، میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ والسلام بیٹا، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں چاچا، آپ سنائیں؟ بس اللہ کا فضل ہے، زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ وہ اخبار میرے سامنے رکھتے ہوئے بولے، ابا کو کہنا 2 ماہ کا ادھار رہتا ہے، جلدی بھیج دے، آج کل تو دھندا بہت مندا جا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح شروع ہو چکے تھے۔ میں نے نوکری کے لیے دیے گئے تمام اشتہارات دیکھ لیے، مگر میرے کام کا کوئی بھی نہ تھا۔ در حقیقت میں کسی کام کا نہ تھا، میری کوئی کوالیفیکیشن ہی نہ تھی، مجھے کہاں جاب ملے گی؟ میں نے قدرے مایوس ہو کر اخبار ایک طرف رکھ دیا، مگر اچانک ہی ایک اشتہار پر میری نگاہ پڑی۔ ضرورت ہے ایک مرد یا عورت کی جو انگریزی زبان میں روانی رکھتا یا رکھتی ہو، تنخواہ معقول ہوگی، امیدوار 31 مئی تک رابطہ کریں، امریکن لب و لہجے والے مرد و خواتین کو فوقیت دی جائے گی۔ نیچے ایک کال سینٹر کا پتہ درج تھا۔ میں نے اسے ذہن نشین کر لیا اور اطمینان سے گھر کی جانب بڑھ گیا، جہاں ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ تم MBA کرو گے؟ ابا کراہت لہجے میں بولے۔ کون سا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے جناب کا؟ ان کے لہجے میں واضح طنز کی جھلک میں محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ ہوٹل مینجمنٹ، میں نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تمہارا ابا کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے خرم، اب میرے پاس تمہاری پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید پیسہ نہیں ہے، اور MBA کر کے تم کون سا تیر مار لو گے؟ خرچہ میں اپنا خود اٹھاؤں گا، لیکن پڑھوں گا ضرور، میں مضبوط لہجے میں بولا۔ کیوں؟ تم نے نوکری ڈھونڈ لی ہے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولے۔ جی۔ ہوٹل مینجمنٹ کا شوق ہے نا تمہیں؟ بیرا گیری کرو گے یا کسی ریسٹورینٹ میں برتن مانجو گے؟ جو بھی کام ملے گا میں کروں گا، آپ کو مجھ پر کوئی اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، میں نے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ کتنے کی نوکری ملی ہے؟ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ 14,000 کی، میں نے تڑاک کر بولا۔ تم نوکری کرو گے یا پڑھو گے؟ وہ اب نرمی سے کہنے لگے۔ دونوں کروں گا، میں نے اطمینان سے کہا۔ اگر تمہیں اتنی اچھی نوکری مل ہی گئی ہے تو پھر آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی 2-3 برس تک میں ریٹائر ہو جاؤں گا، پھر سارا خرچہ تم ہی نے اٹھانا ہے۔ ان کا لہجہ بہت حد تک میٹھا ہو چکا تھا۔ میں اپنی پڑھائی کے لیے جاب کر رہا ہوں ابا، گھر کے خرچوں کے لیے نہیں۔ میں پیسہ اس لیے کمانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکوں۔ یہ گھر اور اس کے خرچے آپ کی ذمہ داری ہیں، میری نہیں۔ میں اتنا کہہ کے مڑا اور تیز تیز قدم سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے کنڈی چڑھائی اور بستر پر ڈھہ سا گیا۔ میرے ساتھ ویٹنگ روم میں مزید 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، سبھی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ بالآخر میری باری آ ہی گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں دروازہ کھول کر اندر آفس میں داخل ہوا۔ فوراً ہی میرے وجود سے AC کی یخ بستہ ہوا ٹکرائی۔ آفس میں لکڑی کا فرنیچر تھا۔ فل سائز کھڑکیوں کے آگے کریم اور گولڈ کلر کے محملین پردے گرے تھے۔ آرام دہ کرسی پر افضل راؤ برجمان تھا۔ وہ کمپنی کے مینیجر تھے، انہوں نے ہی میرا انٹرویو کیا تھا۔ بیٹھیے، انہوں نے میری فائل پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا۔ میرا اعتماد کسی حد تک بحال ہوا۔ میں آرام سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ FSC کی ہے؟ انہوں نے میری فائل ڈیسک پر رکھی، اینک اتار کے اس کے اوپر رکھ دی اور میری طرف پہلی بار دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سنجیدگی سے ایک دم ہی ہمدردی میں تبدیل ہو گئے۔ وہ تھوڑا آگے جھکے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا عمر ہے تمہاری؟ 18 سال اور 25 دن، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ جاب کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ڈھونڈ کہاں رہا ہوں، مجھے تو جاب مل گئی ہے، میں آہستہ سے مسکرایا۔
2-3 सेकंड तक वो हैरानी से मुझे देखते रहे, फिर बोले, किधर? स्काई हाई टेलीकॉम में। मैंने इनकी फर्म का नाम लिया। चंद सानिये तक तो मेरी दिमागी हालत पर शुबा करते हुए उन्होंने मुझे घूरा, फिर कहने लगे, और किसने तुम्हें स्काई हाई में जॉब दी है? आपने देना है? तुम्हें कैसे यकीन कि मैं तुम्हें ही जॉब दूंगा? उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, मैंने ज़ोर दे के कहा। बाकी सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं और अकल में भी, लेकिन इनमें काम करने का जज्बा नहीं है जो मुझ में है। पूरा दिन नॉन स्टॉप काम कर सकता हूँ। तुम समझते हो तुम बहुत स्मार्ट हो मिस्टर जैद। मैं ये समझता नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आउट। मैंने बेयकीनी से इनको देखा। जी मैं कह रहा हूँ, वो गुस्से में बोले। चंद सानिये तक हैरत और ताज्जुब से इनको देखता रहा, फिर खटक से उठा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ ऑफिस से बाहर आ गया। मुझे मायूसी से जाता देखकर एक खुशहाल घराने की स्मार्ट सी उम्मीदवार कह उठी, लो भाई, ये बच्चा तो गया। पूरा कमरा कहकहाओं से गूंज उठा। कॉल सेंटर से मायूस होकर मैं अपनी औकात पर लौट आया, यानी अच्छे बच्चों की तरह किसी होटल में जॉब ढूंढना शुरू कर दी। 2 दिन की मुसलसल तकदो के बाद मुझे एक 5 स्टार होटल में वेटर रख लिया गया। तनख्वाह महज 3,000 थी, मगर कुछ ना होने से तो बेहतर थी। वो आम सी सुबह थी जब जिंदगी में पहली दफा मेरे नाम डाक आई। जब डाकिया ने रजिस्ट्री पर मेरे दस्तखत मांगे तो मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। सफेद लिफाफे को ऊपर से फाड़कर मैंने वो कागज निकाला जो मेरे नाम भेजा गया था। वो अपॉइंटमेंट लेटर था। मुझे स्काई हाई टेलीकॉम के कॉल सेंटर पर नौकरी मिल गई थी। मुझे अगले दिन ज्वाइन करना था। मैंने बेयकीनी से इस लेटर को देखा। बेहतियार मुझे फजल राव साहब के तेज लहजे में कही गई बात याद आई, और तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं तुम्हें ही जॉब दूंगा? आउट। उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। मैंने हद पर दोबारा निगाह दौड़ाई थी। तनख्वाह 14,000 थी। एकदम ही मैंने हंसना शुरू कर दिया और फिर हंसता ही चला गया। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक बिला नागा मैंने कॉल सेंटर जाना शुरू कर दिया। काम ज़्यादा ना था, मगर होटल मैनेजमेंट की तरह घंटे बहुत लगाने पड़ते थे। अक्सर 1-1.5 घंटे के तौक़ुफ़ से ही फ़ोन्स आते थे। इसके अलावा कुछ दूसरे काम भी हमारे ज़िम्मे थे। मेरे दोनों साथियों ने यके बाद दीगरे जॉब छोड़ दी। कोई 12 घंटे, वो भी रात को, जॉब करने पर तैयार ही ना था। इसी वजह से तनख्वाह बहुत पुरकशिश थी। मैंने सूरत हाल देखकर इससे फ़ायदा उठाने की ठानी और मैनेजर साहब के सामने एक तजवीज़ रख दी। मैं पहले भी काम बहुत जल्दी कर लेता था। मेरी दरख्वास्त के पेश नज़र उन्होंने मज़ीद 2 की बजाय 1 ऑपरेटर हायर किया और 2 का काम मुझे सौंप दिया। मेरी तनख्वाह में 30% इजाफा कर दिया गया। जिस रोज़ अब्बा के लहजे में मुझे तब्दीली महसूस हुई थी, इसी रोज़ मैंने अपनी एक आदत का गला घोंट दिया था, दूसरों को खुश रखने की आदत। मैंने बतौर वेटर होटल में अपने कुछ असूल बना रखे थे। वेटर की तनख्वाह से ज़्यादा पुरकशिश टिप्स होती हैं जो हर ग्राहक को देना पड़ती हैं। इन्हीं टिप्स के मुतालिक मेरे कुछ असूल थे। मैं हमेशा कारोबारी अफराद, ख़ुसूसन वो जिनकी कोई मीटिंग्स चल रही हों, हीरे जवाहरात से लदी फेंदी हाई जेंटरी की नकचढ़ी ख़वातीन और लड़कियों के पास बिल लेकर जाता था, क्योंकि इन लोगों से टिप बहुत मिलती थी। मुझे काम करते हुए 2 महीने हो गए थे जब मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ। अगर सच पूछे तो मुझे याद नहीं था कि आज मेरा रिज़ल्ट है। वो तो जब मैं होटल से 5:15 बजे करीब घर पहुंचा तो मेरी बहनें मिठाई के एक डब्बे के गिर्द बैठी थीं। मुझे देखकर इनके चेहरे खिल उठे। भाई, सोनिया ने निहायत खुशी के आलम में बताया, आपका रिजल्ट आ गया है। अच्छा, मैं हैरान होकर इसको देखा। तुम्हें कैसे पता? भाई, आपका एक क्लास फेलो अमजद भाई आए थे, उन्होंने बताया। उन्हें आपका रोल नंबर पता था। मारी ने अखबार मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने धड़कते दिल के साथ इस पर निगाह दौड़ाई। मैंने 90% मार्क्स हासिल किए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। भाई, मुंह मीठा करो। मारिया ने डब्बा खोला और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने एक रसगुल्ला उठाकर मुंह में रखा, फिर एक ख्याल के तहत पूछा, ये किसने मंगवाई है? हमने मंगवाई है, आपके लिए। मारिया ने फर्जी कॉलर झाड़े। वाह भाई, मैंने हंसते हुए कहा और सजल को उठा लिया। बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हम सब ने पीछे मुड़कर देखा। अब्बा अंदर दाखिल हो रहे थे। सलाम अब्बा, मैंने मोहतब लहजे में कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर मिठाई के डब्बे के बाबत पूछा। जवेरिया ने खुशी खुशी सारी बात इनकी गोशगुजार कर दी। अच्छे नंबर है ना अब्बा? मोमिना ने चहकते हुए कहा। उन्होंने ज़ोर से कहकर इस बात में सर हिलाया और अंदर चले गए। मेरा दिल एकदम बुझ सा गया। सारी खुशी एकदम ही हाथ में मिल गई थी। मैंने सजल को जवेरिया के हवाले किया और अंदर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं बहुत थक गया था।
سوچا کچھ دیر آرام کر لوں، سو تو سکتا نہیں تھا، لیکن جب میری نگاہ گھڑی کی جانب اٹھی تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ 6 بجنے میں 15 منٹ تھے، آفس کی گاڑی آنے والی تھی۔ آرام کو پھر کبھی پر موقوف کر کے میں بوجھل دل کے ساتھ کپڑے بدلنے لگا۔ A5 A2 C3 I4+، ایک مینگو، ایک اورنج۔ میں نے آرڈر نوٹ کر لیا۔ اور ڈیزرٹ؟ میں نے مودب لہجے میں پوچھا۔ 24-25 سالہ نوجوان نے چند لمحے کو سوچا، پھر شانے اچکا کر اپنے سامنے بیٹھی خوبصورت ٹین ایجر لڑکی کی طرف دیکھا۔ تم آرڈر کرو۔ اس نے کارڈ ایک لمحے کو غور سے دیکھا اور پھر 4 ڈیزرٹس آرڈر کر دیے۔ ان میں سے کوئی بھی لے آؤ، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے کچھ کنفیوز سا ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی؟ ہاں، جو چاہے لے آؤ، بلکہ چاروں ہی لے آؤ۔ مجھے کون سا بل دینا ہے؟ میں بہت حیران ہوا تھا۔ آپ کو بل کیوں نہیں دینا میم؟ اس نے غصے سے مجھے گھورا۔ کیونکہ یہ میرے ڈیڈ کا ہوٹل ہے، یو ایڈیٹ۔ میں نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اورنج جوس کا گلاس اس لڑکی کے سامنے رکھا۔ ٹرے میں دوسرا گلاس اٹھاتے ہوئے یوں ہی میری نگاہ اس لڑکے کی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی ہوئی بڑی سی انگوٹھی پر پڑ گئی۔ میری بہنوں کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ ان کا باپ ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم تھا اور بھائی بہرہ گیری کرتا تھا۔ ان کے پاس اچھے کپڑے اور جوتے نہیں تھے، حالانکہ اس لڑکی کی طرح وہ بھی اچھی صورت رکھتی تھی۔ ان کے بھی خواب تھے، جیسے یو ایڈیٹ! وہ چیخی تو میں حقیقت کی دنیا میں واپس آیا۔ اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھا کہ بے دھیانی میں مینگو جوس کا گلاس رکھتے وقت تھوڑا سا جوس چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر پڑا۔ سوری میم۔ میں نے گھبرا کر ٹیشو اس کو پکڑایا۔ بامشکل 7-8 قطرے ہی گرے تھے۔ اسے غصے سے ٹیشو میرے منہ پر مار دیا۔ بلاؤ اپنے مینیجر کو۔ میں فوراً حکم سن کر پیچھے مڑا، مگر کوئی پہلے ہی ان کو بلا لایا۔ یہ تہذیب ہے تمہارے ویٹرز میں؟ وہ غصے سے دھاڑنے لگی۔ مینیجر صاحب نے گھبرا کر میری جانب دیکھا۔ میم، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ وہ چلائی۔ میم، مینیجر کچھ کہنے لگے مگر اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں ابھی ڈیڈ سے کہہ کر تمہیں سسپینڈ کروا دوں گی۔ مگر میں نے کیا ہے میم؟ مینیجر نے حیرانی سے کہا۔ اس ویٹر کی بات کر رہی ہوں۔ وہ میری طرف مڑی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ آف دس پلیس۔ آپ کے پاس کپڑوں کی کمی ہے، جو ایک ڈریس خراب ہونے سے آپ کا وارڈروب ختم ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب یہ نوکری چھوڑنی ہی ہے، تو ذرا حساب مکا کر ہی چھوڑوں۔ ویسے بھی اتنے فضول کپڑے اچھا ہی ہوا خراب ہو گئے، مگر ہے آپ جیسی چیپ ٹیسٹ والی کے پاس ایسے اور بھی کئی چیپ ڈریس ہوں گے، ہے نا؟ شٹ اپ! اوہ یو شٹ اپ! میں نے زور سے کہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں کافی بے عزت ہو کر ہوٹل سے باہر سڑک پر کھڑا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنے جوبن پر تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں میں سڑک کے کنارے چلتا جا رہا تھا۔ کہیں کوئی سائبان نہ تھا، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ میری روزی کا ایک بہت بڑا حصہ آج ختم ہو گیا تھا۔ ایک اچھے مستقبل کے لیے میں نے اپنا حال اتنا کٹھن گزارا تھا۔ پچھلے 2.5 ماہ سے میں نے ہر طرح کا آرام اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، صرف اس لیے کہ میں اپنے تعلیمی اخراجات اٹھا سکوں۔ مگر آخر میں کیا ملا؟ گالیاں اور دھکے۔ پہلے 2 ماہ تو نوکری اتنی اچھی چلی تھی کہ میں کسی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ اب تو آخری مہینہ تھا، اس کے بعد کالج کلاسز سٹارٹ ہونا تھی، پھر میں نے بہرہ گیری چھوڑ دینا تھی۔ آج 16 اگست تھی، بس 15 دن ہی تو رہ گئے تھے مہینہ ختم۔ میں ایک دم وہیں رک گیا۔ حیرت کا بہت ہی شدید جھٹکا لگا تھا۔ آدھا مہینہ گزر چکا تھا اور میں اس کی تنخواہ یعنی 1,500 روپے لیے بغیر ہی آ گیا۔ میرا حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں تھا اور میں اپنا جائز حق لیے بغیر ہی ہوٹل سے منہ اٹھا کر چلا آیا۔ میں الٹے قدم ہوٹل کی طرف مڑ گیا۔ چند منٹ بعد میں مینیجر صاحب کے دفتر میں کھڑا اپنا مدعا بیان کر رہا تھا۔ جو ملازمین اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو نوکری سے نکال کر ان کی پے کینسل کر دی جاتی ہے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ! اتنا غیر منصفانہ جواب سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ یہ سراسر ناانصافی تھی۔ یہ 1,500 روپے میرے لیے کیا اہمیت رکھتے تھے، صرف میں ہی جانتا تھا۔ انہوں نے میرا حق مار کر بہت برا کیا تھا، بہت برا۔ میں بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر بدلہ لینے میں جلدی بیوقوف کرتے ہیں۔ میں بیوقوف ہرگز نہ تھا۔ ایک دن آئے گا جب میرے پاس 100 ہوٹلز ہوں گے، پھر میں اپنا بدلہ لوں گا اس ہوٹل کے مالک کی بیٹی سے۔ اس ہوٹل کے مالک کا نام شیخ جہانگیر تھا۔ ان کو میں نے اخبارات میں کئی دفعہ دیکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام ماہنور جہانگیر تھا۔ مجھے اس لڑکی سے انتقام لینا تھا، ہر صورت۔ سر، میں اوور ٹائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔
میں نے ایک دفعہ پھر راؤ صاحب کے سامنے التجا کی۔ میں شام 6 بجے سے صبح 6 بجے کی بجائے دوپہر 3 سے صبح 8 بجے تک کام کرنے کو تیار ہوں۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہاری کالج کلاسز شروع ہونے والی ہیں، انہوں نے اینک اتارتے ہوئے کہا۔ سر کالج 9 سے 2 تک ہوگا۔ میرا اطمینان قابل دید تھا۔ تو تم سو گے کس وقت؟ میں سوتا نہیں ہوں، مجھے انسومنیا ہے۔ میں مسکرایا۔ اوہ! وہ کافی حیران ہوئے، پھر قدر توقف سے بولے، دیکھو ہرم، اتنا کام کرنے سے تمہاری صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، تمہاری پڑھائی کا بھی خرچ ہوگا۔ اور میں کھل کے مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری درخواست مان لی گئی ہے۔ اگلے 2 سال تک میں نے اپنا BBA بھی مکمل کیا اور ساتھ ساتھ وہ جاب بھی چلائی، جس کی بدولت میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا تھا کہ اپنے خوابوں کے حصول کے لیے میں پہلا قدم اٹھا سکوں۔ زندگی سے میں نے ایک ہی بات سیکھی تھی، یہ کسی بھی مشکل سے مت گھبراؤ۔ یہ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ میں نے MBA کا داخلہ لے لیا، البتہ جاب نہیں چھوڑی۔ اب میں وہ ٹین ایجر لڑکا نہیں تھا۔ میں نے جم جوائن کیا ہوا تھا، باڈی بلڈنگ کے علاوہ اسپورٹس میں بھی، خصوصاً فٹ بال اور رگبی میں بہت اچھا تھا۔ میں پڑھائی میں ایوریج تھا، البتہ ڈیبیٹر بہت اچھا تھا۔ اگر یونیورسٹی لیول تک کوئی مباحثہ ہوتا تو خرم زید اس میں ضرور ہوتا، البتہ زیادہ تر میں اس سے دور رہتا تھا کیونکہ مجھے جاب بھی کرنا ہوتی تھی۔ میں بچپن سے ہی ریزرو قسم کا انسان تھا۔ یونیورسٹی میں آ کر میں نے چند رسمی دوست بنائے تھے۔ میں کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ وسیم بھی انہی رسمی دوستوں میں سے ایک تھا۔ جب MBA فائنل ایئر کے ایگزام ختم ہوئے تو وسیم نے سب دوستوں کو مالم جبہ اسکیئنگ پر لے جانے کی دعوت دی۔ اس کے والد بیوروکریٹ تھے۔ سخت سردیوں کے دن تھے جب ہم مالم جبہ پہنچے۔ راہداری میں گزرتے ہوئے میری نظر اس قیامت خیز حسن کی مالک لڑکی پر پڑی جو پیچھے مڑ کر مجھے دیکھنے پر مجبور تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے میری نوکری ختم ہوئی تھی۔ اسی امیر زادی نے مجھے ہوٹل سے دھکے دے کر نکلوایا تھا اور اپنی آدھی تنخواہ حاصل کرنے کے لیے میں بہت ذلیل ہوا تھا۔ یہ لڑکی ماہنور جہانگیر، مجھے اس سے نفرت تھی۔ مجھے ایسے تمام لوگوں سے نفرت تھی جو اپنی دولت پر غرور کرتے تھے۔ الگ بات ہے مجھے میرے کئی دوست اور یونیورسٹی کی لڑکیوں نے مغرور اور اکڑو خان کا لقب دیا تھا، حالانکہ میں بالکل بھی مغرور نہ تھا۔ یہ شاید میرے چہرے کے نقوش تھے جن کے باعث میری پوری شخصیت پر مغرورانہ تاثر پڑتا تھا۔ شام کو جب ہم دوست لان میں گپ شپ کر رہے تھے تو میں نے گلاس والز والے ریسٹورنٹ میں اسے بیٹھا دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کہیں وہ مجھے پہچان تو نہیں گئی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ مجھے پہچانے، کیونکہ اس صورت میں میرا انتقام پلان تھوڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں اپنے طریقے سے بدلہ لینا چاہتا تھا، آہستہ آہستہ اور ہوشیاری سے۔ میری شباہت کی نفی اگلے روز ہی ہو گئی۔ جب میں لان میں بیٹھا مطلع میں مہو تھا، مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا۔ مانور اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے تصور سے ہی کوفت ہوتی تھی، کجا اس کو برداشت کرنا۔ وہ شاید میری ظاہری شخصیت سے متاثر ہو کر میرے قریب آئی تھی۔ پہلے تو میں اس کے فضول سوالوں کے جواب دیتا رہا، پھر اتنا کہہ کر کہ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتا، میں وہاں سے اٹھ آیا۔ میں نے اپنا ٹور انجوائے کیا اور اسلام آباد واپس آ گیا۔ اسلام آباد واپس آنے کے ہفتے بعد کی بات ہے جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا۔